بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله سبحانه وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال الله سبحانه وتعالى والله يدعو إلى دار السلام. صدق اللہ العظیم. میرے عزیز محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالی اس ساری کائنات کو بنایا اور انسانوں کو ایک کام دیا کہ میری فرما برداری کریں، تو اس کے بدلے میں تمہیں جنت عطا کروں گا. تو ایسا جو ٹھکانہ ہے وہ جنت ہے. جنت کا ہمیں شوق پیدا ہو جائے، ذوق پیدا ہو جائے، وہ طلب اور تڑپ پیدا ہو جائے جنت کی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ جنت کو بیان کیا جائے. تو آج اس کا پہلا حصہ ہے. اسی طرح روزانہ انشاءاللہ تعالی آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کروں گا. تو اللہ سبحانہ و تعالی خود جنت کی دعوت دے رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرما رہے ہیں وَسَارِعُوا، دوڑ لگاؤ. کس چیز کی طرف؟ آج ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے پیسہ کمانے کے اندر. آج ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے ہمارا کیسا بنگلہ بن جائے. آج ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے ہماری اچھی سے اچھی گاڑی ہو. آج ہم نے دوڑ لگائی ہوئی ہے ہمارے بزنس اچھا ہو، کاروبار اچھا ہو، تجارت اچھی ہو، کپڑے اچھے ہوں، چیزیں اچھی ہوں، کھانا پینا اچھا ہو. آج ہم نے ان چیزوں کی طرف دوڑ لگائی ہوئی ہے. دیکھو دنیا ساری کی ساری دنیا اس وقت حرکت کے اندر ہے. کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. سب نے دوڑ لگائی ہوئی ہے. کس کی طرف؟ مال کی طرف، پیسے کی طرف، چیزوں کی طرف، مادیت کی طرف. اور اللہ ہمیں فرما رہا ہے وَسَارِعُوا، تم دوڑ لگاؤ. کس کی طرف؟ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی مغفرت کی طرف. کہ تم ایسی دوڑ لگاؤ، ایسے کام کرو جس سے تمہارا رب تمہاری مغفرت کر دے. سبحان اللہ. اے اللہ مغفرت کر دیں گے تو پھر کیا دیں گے؟ اللہ فرماتا ہے وَجَنَّةٍ، میں جنت دوں گا. اے اللہ وہ کتنی بڑی جنت ہے. وہ 1 مرلے کی ہے، 5 مرلے کی ہے، 10 مرلے کی ہے، 1 کنال کی ہے. وہ کتنی ہے، اس کی مقدار کتنی ہے. دنیا کے اندر پراپرٹی کتنی مشکل مہنگی ہے. DHA کے اندر جائیں اور ڈیفنس کے اندر جائیں، دیکھیں کتنی پراپرٹی مہنگی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو تمہارے لیے جنت بنائی ہے وَعَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. اللہ اکبر. یہ ساری زمین کی لمبائی، چوڑائی اور آسمان کی لمبائی اور چوڑائی کو دیکھو، میں نے اس سے بھی بڑی تمہارے لیے جنت بنائی ہے. سبحان اللہ. اس ساری کائنات سے بڑی، زمین اور آسمان سے بڑی، اتنی لمبی اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت بنائی ہے. دنیا کی کیا وقت ہے. اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا، کبھی اس کو رحمت کی نگاہ سے نہیں دیکھا. اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جنت کی ایک کوڑا رکھنے کی جگہ 7 زمین اور 7 آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کو، جنتی کو ایسی جنت دوں گا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، جس کی لمبائی اور چوڑائی 7 زمین 7 آسمان سے بھی زیادہ ہے. اللہ اکبر. اہل تو کن کو دے گا؟ اعدت للمتقین، جو تقوی اختیار کریں گے، جو میری مان کر چلیں گے، جو میرے حکموں پر چلیں گے، جو میرے نبی کے طریقوں پر چلیں گے، میں ان کو یہ جنت عطا کروں گا. اللہ فرما رہا ہے واللہ یدعو، اللہ تمہیں دعوت دے رہا ہے الی دار السلام، جنت کی طرف، کہ تم ایسے عمل کرو کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. ایسے عمل کرو کہ جنت کے اندر داخل ہو جاؤ. وہ اللہ کا مہمان خانہ، وہ اللہ کا مہمان خانہ، وہ VIP ہمیشہ رہنے کی جگہ، وہ جنت ہے.
وہ جنت ہے۔ وہ جنت کیا ہے؟ اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ وہ تو اگر اس کا پوچھے کہ اس کی زمین کیسی ہے، وہ زعفران کی اللہ نے زمین بچھائی ہے۔ اگر تو پوچھے اس کی چھت کیا ہے، اللہ کا عرش اس کی چھت ہے۔ تو اگر اس کا پوچھے اس کا پانی کیسا ہے، تو اس کی ساتھ اللہ پاک نے اس کی نہریں بچھا دی ہیں، دودھ کی نہریں بچھا دی ہیں، تسنیم پانی کی نہریں بچھا دی ہیں، شہد کی نہریں بچھا دی ہیں، شراب کی نہریں بچھا دی ہیں۔ اے اللہ اس کے محل کیسے ہیں، اس کے مکانات کیسے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اس کو سونے چاندی سے بنایا، ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، ایک زمرد کی، ایک یاقوت کی۔ اس کا گارا کیا ہے؟ کستوری ہے، زعفران ہے، مشک ہے، عنبر ہے، کافور ہے۔ اے اللہ اس کا درخت کیسا ہے؟ اس کا درخت کیسا ہے؟ اس کا درخت سونے کا ہے، اس کے پتے ریشم کی طرح نرم ہیں، اور اس کا ایک پھل ایک ایک مٹکے کے برابر ہے۔ وہ کتنا میٹھا ہے؟ وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ وہ نرم کتنا ہے؟ وہ جھاگ سے زیادہ نرم ہے۔ اے اللہ وہ جنت تو نے کیسی بنائی ہے؟ اے اللہ اس کی نہریں بھی ہیں، اور اس کے اندر باغات بھی ہیں، اور اس کے اندر یہ بڑے بڑے محلات بھی ہیں۔ اے اللہ وہاں کی حور کیسی ہے؟ وہاں کی حور اللہ نے ایسی بنائی، اگر اپنی انگل کا ایک پورا سورج کو دکھا دے، سورج بے نور ہو جائے۔ اگر اپنی تھوک سمندر میں ڈال دے، ساتوں سمندر کو شہد سے زیادہ میٹھا کر دے۔ اگر وہ مردے سے بات کرے، تیرا کیا حال ہے، مردہ زندہ ہو جائے۔ وہ اللہ کا مہمان خانہ ایسا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی جگہ۔ اے اللہ تو انسانوں کو، ہم دنیا کے اندر ہیں تو انسان چاہتا ہے کہ میں خوبصورت ہوں، اے اللہ تو حسن کیسا عطا فرمائے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کو یوسف علیہ السلام کا حسن پہلے دن کا دوں گا، جب لڑکیوں نے دیکھا تھا تو انگلیاں کاٹ ڈالی، اور ہر روز اس کے حسن میں اضافہ کروں گا۔ اے اللہ ہمارا قد کیسا ہوگا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 130 فٹ کا قد دیں گے، 130 فٹ کا قد دیں گے، اور انسان کو ایک نہر میں نہلایا جائے گا، اور نہلانے کے بعد وہ انسان کے سارے جسم کے فاسد بال ختم، دوسری نہر میں نہلایا جائے گا، پیشاب پخانہ ختم، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو نور کا لباس پہنائیں گے۔ وہ اللہ کا مہمان خانہ ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، سورۃ الدہر اترتی ہے، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، اور اس کے اندر آگے چل کر اللہ پاک جنت کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ وہ صحابی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھ رہے ہیں، اے اللہ کے رسول جنت میں یہ کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، درخت کیسے ہوں گے، حوریں کیسی ہوں گی، بنگلے کیسے ہوں گے، سواریاں کیسی ہوں گی، نعمتیں کیسی ہوں گی، کھانا پینا کیسے ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتلا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ان سے کہ بس خاموش ہو جا، تیرے لیے اتنا کافی ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف نہ دو، زیادہ نہ پوچھو۔ لیکن وہ پھر پوچھتا رہا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جنت کو کھولتے گئے، جنت کا تذکرہ کرتے گئے، اور اس نے ایک بہت بڑی چیخ ماری، ٹھنڈا سانس لیا اور چیخ ماری، اور وہیں پر گر گیا اور انتقال ہو گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بھائی نے جنت کے شوق کی وجہ سے جان دے دی، تمہارے بھائی نے جنت کے شوق کی وجہ سے جان دے دی۔ کہ صحابہ کرام کو جنت کا اتنا عشق تھا، جنت سے محبت تھی، جنت کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ تو آج ہمیں دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، دنیا کی محنت کر رہے ہیں، دنیا، پیسہ، مال، چیزیں، گاڑیاں، بنگلے، کوٹھیاں، کپڑے، فیکٹریاں، آج ہمیں ان چیزوں کا شوق ہے۔ صحابہ تو جنت کے عاشق تھے۔ جنت پر ایمان لانا بھی فرض ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب ایمان کیا ہے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا آمنت باللہ، اللہ پر ایمان لے آنا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ اور تمام کتابوں پر، ورسلہ اور ان کے رسولوں پر، والقدر خیرہ اور ہر وشرہ من اللہ تعالی، ہر خیر اور شر اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس پر ایمان لینا، والبعث بعد الموت اور مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لے کے آنا، اور آگے فرمایا والحساب اور قیامت کے دن پر،
اور قیامت کے دن پر ایمان لے کے آنا، والجنت اور جنت پر، والنار اور دوزخ پر ایمان لے کے آنا، ان چیزوں پر ایمان لے کے آؤ تو تم ایمان والے ہو۔ سبحان اللہ۔ تو جنت پر ایمان لانا فرض ہے، جو جنت کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ جنت کی طلب کرنا اور اللہ سے مانگنا، جو جنت کو طلب کرتا ہے، سبحان اللہ، بہت پیاری حدیث، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان جنت کو مانگتا ہے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، اے اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما دے۔ اور اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص، اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو صبح کو کہے 3 دفعہ اے اللہ مجھے جنت میں داخل فرما دے، مجھے جہنم سے بچا دے، اللہ اگر وہ شام سے پہلے مر گئی، اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، جہنم سے بچائیں گے۔ جو شام کو اللہ سے دعا مانگے گا اے اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے، مجھے جنت دے دے، مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے، مجھے جہنم سے بچا لے، تو اگر یہ صبح سے پہلے مر گیا اللہ اس کو جنت دے دیں گے، اس کو جہنم سے بچا لیں گے۔ ایک عجیب حدیث ہے کہ جب انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے اے اللہ مجھے جنت دے دے، تو جنت کہتی ہے اے اللہ اس کو میرے اندر داخل فرما دے۔ جب انسان جہنم سے پناہ مانگتا ہے اے اللہ مجھے اس سے میری حفاظت فرما لے، تو وہ 3 دفعہ جب کہتا ہے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اس سے میری اس کی حفاظت فرما لے، اس کو میرے عذاب سے بچا لے۔ سبحان اللہ، کیسی خوبصورت بات ہے۔ اور دوسری بات، کل قیامت والے دن انسانوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے میرے بندوں کے اعمال میں سے دیکھو، اگر انہوں نے جنت مجھ سے طلب کی ہے تو میں ان کو جنت کے اندر داخل کرتا ہوں، اگر انہوں نے مجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگی ہے تو میں ان کی مغفرت کرتا ہوں، ان کو جہنم کے عذاب سے بچاتا ہوں۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے کہ ہم صبح و شام اللہ سے جنت مانگیں اور جہنم سے پناہ مانگیں۔ ہم اتنے نیک نہیں ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جا سکیں، ایسا ہرگز نہیں۔ ہم اتنی نیکیاں کریں، ان نیکیوں کی وجہ سے جنت نہیں لے کے جا سکتے۔ خلق الانسان ضعیفا، اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے انسان کو ضعیف بنایا، کمزور بنایا، اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جا سکیں گے۔ تو اس لیے انسان خطا کا پتلا ہے، انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو اس لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے صبح و شام کہ اے اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو یہ جنت مانگنے کا انعام ہے، جو جنت کو مانگے گا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے، جو جہنم سے پناہ مانگے گا اللہ اس سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارک ہے کہ 2 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، 2 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، ایک جنت کو اور ایک جہنم کو، 2 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا، ایک جنت کو اور ایک جہنم کو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت 3 آدمیوں کی مشتاق ہے، جنت اللہ سے دعا کرتی ہے اے اللہ مجھے 3 آدمی دے دے۔ سبحان اللہ، کہ وہ کیسے اعمال کیے صحابہ نے کہ جنت ان کی عاشق ہو گئی۔ جیسے ہم گھر میں رہ رہے ہیں، اگر ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو گھر بھی خوش ہوتا ہے، تو اسی طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت 3 آدمیوں کی عاشق ہے، ان میں وہ 3 خوش قسمت کون ہیں؟ ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، دوسرے کون ہیں؟ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، حالانکہ غلام تھے لیکن اللہ کو اتنا راضی کیا کہ جنت اس کی عاشق ہے، اے اللہ یہ عمار بن یاسر مجھے دے دے۔ اور تیسرا شخص کون ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، ان کی بڑی داستان ہے، اسلام لانے کی خاطر فارس سے نکلے اور پہنچتے پہنچتے مکہ پہنچے، اسلام لے کر آئے، تو ان کی بہت بڑی قربانیاں ہیں تاریخ کے اندر، اور وہ ان کی قربانیاں ہیں اور اس پر جنت عاشق ہے، اے اللہ یہ سلمان فارسی مجھے دے دے۔ سبحان اللہ، جنت عاشق ہے، یہ کب میرے اندر آئیں گے اور آ کر رہیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، چلیں گے۔ سبحان اللہ، جنت ان کے دیدار کے لیے مشتاق ہے، یہ کب آئیں گی، میں ان کا دیدار کروں گی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت کو بنایا،
جب جنت کو بنایا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ جنت کو دیکھ کر آؤ، جب وہ جنت کو دیکھ کر آئے، جنت کی نعمتیں، محلات، نعمتیں، چیزیں، حوریں اور کھانے پینے کی چیزیں، من چاہی زندگی، ایسے اعلیٰ قسم کی چیزیں، تو عرض کیا ہے باری تعالیٰ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس جنت کے اندر نہیں جائے گا، اس کی طلب نہیں کرے گا، سارے تیرے بندے جنت میں جائیں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کو چاروں طرف سے مصائب سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے ڈھانپ دیا، پھر فرمایا کہ جا کر دیکھ کر آؤ۔ تو جب دیکھا کہا کہ اے اللہ کوئی خوش قسمت ہوگا اس کے اندر داخل ہوگا، لیکن مصائب اور تکلیفیں اور پریشانیاں اتنی ہیں کہ اس کے اندر بہت کم لوگ ہوں گے جو خوش قسمت ہوں گے، داخل ہوں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب جہنم کو بنایا، فرمایا کہ جاؤ جہنم کو دیکھ کر آؤ۔ جب جہنم کو دیکھنے گئے تو جہنم کے عذاب دیکھے اور تکلیفیں اور مصیبتیں، پریشانیاں، جہنم کی آگ، دہکتی ہوئی تکلیف دیکھی، کہا اے اللہ یہاں تو کوئی بھی نہیں جائے گا، اس سے لوگ بچیں گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جہنم کی چاروں طرف سے خواہشات کو، نفسانیت کو اور دنیا کو مزین کر کے پیش کرنا یہ جب ڈالا، دیکھا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا جاؤ دیکھ کر آؤ جہنم کو دوبارہ۔ جب دوبارہ گئے تو دیکھا کہ وہاں پر نفسانی خواہشات، جی چاہی، اور کہا کہ اے اللہ اب تو اس کے اندر ہر انسان جائے گا، نفسانی خواہشات کے اوپر چلتے چلتے اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ تو میرے عزیزو ہم ایسے عمل کریں جس سے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرمائے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کی ہر تکلیف پھیلا، جنت کو ایسا مزین کیا، ایسا مزین کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ میں نے ایسی جنت بنائی ہے اس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، ایسی جنت بنائی ہے کسی نے کان نے نہیں سنی، اور ایسی جنت بنائی ہے کسی کے وہم و گمان دل پر خیال بھی نہیں آیا وہ کیسی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ایک انسان کو جو دنیا کے اندر اس نے تکلیفیں ہی تکلیفیں دیکھی ہوں گی، مشقتیں ہی مشقتیں دیکھی ہوں گی، پریشانیاں ہی پریشانیاں دیکھی ہوں گی، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے ارے میرے بندے میرے اس بندے کو جاؤ تھوڑا جنت کا چکر لگا کر آؤ۔ فرشتے اس کو پکڑیں گے، جنت کو تھوڑا چکر لگا کر آئیں گے، واپس آئے گا، اللہ پاک پوچھیں گے ہاں بھائی تو نے دنیا کے اندر بہت تکلیفیں، بہت مشقتیں دیکھی تھی، میں نے تجھے بہت مشقتوں میں، تکلیفوں میں رکھا تھا۔ وہ عرض کرے گا نہیں باری تعالیٰ میں نے تو کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ جنت کو دیکھنے کے بعد دنیا کی ساری تکلیفیں انسان بھول جائے گا، اور اسی طرح ایک انسان آئے گا جس نے ساری زندگی اللہ نے اس کو نعمتوں سے، راحتوں سے، عزتوں سے، مال سے، ہر چیز سے نوازا ہوگا، اس کو ذرہ برابر بھی تکلیف کبھی نہیں پہنچی ہوگی، وہ اتنا خوش قسمت اپنے آپ کو سمجھنے والا ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ جاؤ میرے اس بندے کو تھوڑا سا جہنم کا چکر لگوا کر تو لے آؤ۔ فرشتے اس کو پکڑیں گے، جہنم کا چکر لگانے کے لیے جائیں گے، تو جب وہ جہنم کے اندر ایسے چکر لگا کر آئے گا تو اس کی حالت اتنی خراب ہو جائے گی، واپس آتے ہی وہ کہے گا اے اللہ پاک فرمائیں گے میں نے تجھے دنیا میں بڑی راحتیں دی تھی، وہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے آج تک کوئی راحت دیکھی ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کہ جہنم کو دیکھنے کے بعد اس کو دنیا کی ساری راحتیں بھول جائیں گی، ساری راحتیں بھول جائیں گی۔ تو میرے عزیزو ہم ایسے عمل کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اور جنت کے 100 درجے ہیں، جنت کے 100 درجے ہیں، ایک درجہ اتنا بڑا ہے جیسے زمین سے لے کر آسمان تک، زمین سے لے کر آسمان تک 500 سال کا سفر ہے، اور ایک درجہ ہو گیا، اسی طرح دوسرا درجہ، تیسرا درجہ، چوتھا، پانچواں، جو آخری درجہ ہے جو 100 نمبر پر ہے وہ جنت الفردوس ہے، وہ جنت الفردوس ہے، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ پاک فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے؟ حافظ قرآن کو فرمائیں گے اے حافظ تو دنیا میں میرا کلام پڑھتا تھا، قرآن پڑھتا تھا، تو حافظ بنا، تو حافظہ بنی، بندے سے فرمائیں گے، اپنی بندی سے فرمائیں گے، اس لیے اپنے بچوں کو حافظ بنائیں، عالم بنائیں، بچیوں کو حافظہ بنائیں، عالمہ بنائیں، اور ان کے والدین کو بھی اللہ پاک انعام دیں گے۔ کیا انعام دیں گے؟ ان کو ایسا تاج پہنائیں گے، والدین کو
ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج سے بھی زیادہ ہوگی، لوگ اٹھ اٹھ کر دیکھ رہے ہوں گے یہ اتنا خوش قسمت لوگ کون ہیں، کوئی نبی ہیں؟ کہا جائے گا نہیں، یہ نبی نہیں ہے، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ ہیں۔ سبحان اللہ، اتنی عزت دی جائے گی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائیں گے اے قرآن کے حافظ، اے میرے پیارے بندے، تو میرا کلام پڑھا کرتا تھا دنیا کے اندر، اب تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، جہاں تیری آخری آیت آئے گی وہی تیرا آخری مقام ہوگا، گویا کہ وہ جنت الفردوس کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو میرے عزیزو، جنت پر ایمان لانا فرض ہے، جنت کو سننا، جنت کا شوق رکھنا، جنت کی طلب کرنا، جنت والے اعمال کرنا، جہنم سے خود بھی جنت میں جانا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو جنت میں لے کر جانا، اور خود بھی جہنم سے بچنا، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کو جہنم سے بچانا۔ جو یہ کام اس کام میں لگے گا، اللہ اس کو جنت میں بھی داخل فرمائیں گے، جہنم سے بھی بچائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو، پوری امت کو، تمام مسلمانوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ انشاءاللہ اگلا اصلاح دوسرے بیان میں انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔